Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear student and all our listeners, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and safe. I am Sir Shoaib. Today's video is about written work of chapter number 2, Making of Pakistan. We have already explained this chapter, so today we will take start of the written work. First we will write short questions. So taking the start. Okay, dear student, this is chapter number 2 of Pakistan Studies, class 8. Chapter name is Making of Pakistan. And our first topic for written work is short questions. Question number 1 is what events widened the distance between Hindus and Muslim. हम written work भी करेंगे और साथ साथ आप लोगों को समझाएंगे भी कि ये सवाल क्या है, किस चीज़ के मुतालिक है। तरीक़ाकार या जो पैटर्न है वो वही है जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 का लिखा था या इससे पहले जो हमने 7 क्लास में रिटन वर्क किया था वही है। आप लोग पेज रेडी कर लोगे सबसे पहले, उसके बाद जब आप लोग फर्स्ट पेज रेडी कर लोगे शॉर्ट क्वेश्चन से, मैं समझाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह पेज रेडी करना है। ओके स्टूडेंट, तो प्रोसीजर वही है जिस तरह हमने पहले किया था। आप पेज रेडी कर लोगे, जो आपके नोटबुक है जिसमें आपने चैप्टर नंबर 1 का काम किया था उसी में से चैप्टर नंबर 2 का काम भी स्टार्ट करोगे। आप लोग न्यू पेज रेडी कर लोगे, सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाक स्टडीज़ और डेट वगैरह लिख लोगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की इधर हेडिंग दे दोगे। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट में से वो आप यहाँ से लिख लोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद ये क्वेश्चन है व्हाट इवेंट्स वाइडेंट द डिस्टेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर एक लाइन छोड़े और आंसर की हेडिंग आप लिख लोगे। ये आपका फर्स्ट पेज हुआ चैप्टर नंबर 2 का। जब भी आप सब कुछ लिख लोगे तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन को भी अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन को भी अंडरलाइन करो और आंसर की जो हेडिंग है इसको भी अंडरलाइन करो। जब आप ये सब कुछ अंडरलाइन कर लोगे तो फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पर हम माइंड मैप ड्रॉ करेंगे। माइंड मैप मैंने एक स्पेसिमन बनाया है, वो आप देख सकते हैं, उसको ड्रॉ कर ले। अगर आप कोई और अच्छा सा अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप माइंड मैप ड्रॉ करोगे, जब फर्स्ट पेज पर माइंड मैप ड्रॉ हो जाए और अगर फिर उसके नीचे कोई जगह है 3-4 लाइन से ज़्यादा तो फिर वहाँ से रिटन वर्क स्टार्ट कर लोगे। अगर वहाँ जगह कम है तो फिर नेक्स्ट पेज पर अपना जो आंसर है वो स्टार्ट कर लोगे। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के रिटन वर्क का। हम इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम रिटन वर्क कर रहे हैं। रिटन वर्क के लिए प्रोसीजर वही है जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर के मुताबिक के लिए किया था, यानी जो रिटन वर्क हमने फर्स्ट चैप्टर का किया था उसी के तरीक़ाकार के मुताबिक हम ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये भी लिखेंगे। पेज रेडी कर ले, न्यू पेज, उन्हीं नोटबुक्स में से जिसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का काम लिखा था। पेज रेडी करें, सीरियल नंबर, क्लास वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़ और डेट, ये सब कुछ लिख ले। आप लोग डेट लिख लोगे, सो ये जो जिस डेट को आप ये लिखोगे तो वो डेट आप लिख ले। फिर हेडिंग दे दी शॉर्ट क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन लेके जो क्वेश्चन है हमारा वो लिख ले और आंसर की हेडिंग फिर दे दे। ये सब कुछ आप लिखने के बाद अंडरलाइन करिए पेंसिल से ताकि प्रेजेंटेशन बेहतर हो। जब ये हो जाए तो फिर इधर आप फर्स्ट पेज पर माइंड मैप ड्रा कर ले। माइंड मैप में स्पेसिमन मैंने ड्रा किया है वो आप वीडियो में देख लोगे और फिर उसको ड्रॉ कर ले और फिर उसके बाद रिटन वर्क जो है वो स्टार्ट ले लेंगे। तो आते हैं माइंड मैप की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड माइंड मैप है। इसमें वो पॉइंट्स इंक्लूड है जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, जो मेन पॉइंट्स है वो इसमें इंक्लूड है। इवेंट्स डेट वाइडेंड द डिस्टेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी वो वाक़यात जिससे हिंदू मुस्लिम जो फासिला था वो बढ़ गया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट 1 है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 का।
پارٹیشن آف بنگال 1905 کا، الیکشن آف 1937 کا، اور ہندو مسلم ریٹس کوہارٹ کا. یہ مین پوائنٹ ہے ہمارے کوشچن میں، یہ ہمارا مائنڈ میپ ہے. آپ اس کو فرسٹ پیج پر ڈرا کر لیں، پھر اس کے بعد ریٹن ورک کی طرف جائیں گے. تو ریٹن ورک میں آپ لوگوں کو نوٹ سے دکھاؤں گا، اس کے ساتھ میں نے میننگز وغیرہ بھی لکھے ہیں، وہ بھی آپ لوگ اپنے جو نوٹ بک ہے اس میں وہ میننگ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائے پینسل سے. تو سٹارٹ لے لیں نوٹس کو دے کے، اور وہاں سے آپ لوگ ریٹن ورک سٹارٹ کریں. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ جب مائنڈ میپ ڈرا کرو گے تو پھر اس کے بعد یہ فرسٹ جو ہیڈنگ ہے یہ مارکر سے لکھ لیں، ہائی لائٹڈ انٹروڈکشن کا. پھر اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ لے لو گے اور ریٹن ورک جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں سٹارٹ کرو گے. The two nations, Hindus and Muslims, have always been remained opposed to each other religiously, politically, socially and ideologically. یعنی دونوں قومیں جو مسلمان اور ہندو ہیں وہ ہمیشہ سے مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. These two nations had never merged into one nation because of different views of life and on life. اور زندگی کے بارے میں ان دونوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے، تو اس لیے یہ کبھی ایک نہ ہو سکے ہیں. مرجڈ نہیں ہو سکے مطلب مل نہیں سکے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. اس کے بعد اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ آپ دے دو گے ایکسپلینیشن کا. جب یہ فرسٹ آپ لکھ لو گے تو پھر دوسرا ہیڈنگ آپ دے دو گے ایکسپلینیشن کا. یہ بھی ہائی لائٹ لے کے مارکر سے آپ لوگ اس نوٹس کو دیکھ کے اور یہاں سے اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائے. ایکسپلینیشن کے بعد آپ لوگ ایک اور ہیڈنگ دے دو گے، یہ بھی مارکر سے ہائی لائٹ دے دو، ہسٹوریکل ریفرنس. جو تاریخی حوالہ ہے اس کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کر ایک نہ ہو سکی یا کیوں ان میں اختلافات ہے. History shows that although there were launched some moments such as Khilafat movement 1921 to 1924. یہ جو آپ لوگ لکھو گے یہ 1921 to 1924 تو اس طرح بریکٹ ہی میں لکھ لے، اور یہ خلافت مومنٹ اس کو ہائی لائٹ لے کے مارکر سے. صحیح ہے. تاریخ بتاتی ہے یا یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اگرچہ کچھ جو تحریکی تھی وہ شروع ہوئی تھی، کچھ تحریکیں شروع ہوئی تھی جس طرح خلافت مومنٹ ہے which brought two nations closer، جس سے یہ دونوں اقوام جو ہندو اور مسلم ہے یہ قریب ہو گئے تھے. but there had also been such issues، لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہے، کچھ ایسی مسائل بھی ہے which has increased the rift between Hindus and Muslims. rift کا مطلب ہے فاصلہ، دراڑ، جو گیپ ہے، جو خلیج ہے، جو اختلافات ہے. تو کچھ ایسے واقعات بھی ہے، کچھ ایسی مسائل بھی ہے جس سے ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھ گیا ہے. اب ایک اور ہیڈنگ دے دیں، نیگیٹو امپیکٹس آف دا ایونٹس. وہ جو واقعات ہے ان کا جو منفی اثر ہے وہ کیا تھا، یہ بھی آپ ہائی لائٹ لکھیں. دا ایونٹس سچ ایز اردو ہندی کنٹروورسی آف 1867، یہ 1867 کو بھی ہائی لائٹ لکھے مارکر سے. اردو ہندی تنازع 1867 وہ واقعہ. اینڈ ڈیسیجن آف پارٹیشن آف بنگال، اور جو بنگال کے جو تقسیم کا جو فیصلہ تھا. چینجڈ دا ایٹیچیوڈ آف مسلم، تو اس سے بھی مسلمانوں کا جو رویہ تھا وہ بدل گیا تھا، تبدیل ہوا تھا. اپارٹ فرام دس، اس کے علاوہ یعنی ان دونوں واقعات کے علاوہ دا چوری انسیڈنٹ، یہ ساری جو ٹاپکس میں آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، جو ہیڈنگز وغیرہ ہے یہ سب ہم کر چکے ہیں ویڈیوز میں آلریڈی. تو اگر اب یہاں پر کسی کو مسئلہ ہے کہ چوری وغیرہ یہ کیا ہے، تو آپ ویڈیو جو ہے چیپٹر نمبر 2 کا وہ دیکھ لیں، وہاں سارے ایکسپلین ہو چکے ہیں. اب چونکہ ریٹن ورک ہے تو اس لیے زیادہ تفصیل میں یہاں میں نہیں جا سکتا. چوری انسیڈنٹ، ہندو مسلم ریٹس ان کوہارٹ، اور جو ہندو مسلم جو فسادات تھے کوہارٹ میں ان سے بھی یہ فاصلہ جو تھا بڑھ گیا تھا. دا ایشو آف ریبیلین آف موپلا ٹرائبز، اور موپلا جو قبائل تھے ان کی بغاوت کا، وہ جو موپلا ٹرائب کے بغاوت کا مسئلہ تھا اس سے بھی جو گیپ تھا وہ انکریز ہوا تھا ہندو اور مسلمان کے درمیان. دا پرو ہندو مومنٹس لائک شودی اینڈ سنگاٹن فردر انلارجڈ دا گیپ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو نے اپنے لیے کچھ جو تحریکیں شروع کی تھی جس طرح شودی اور سنگاٹن تھا، یہ شودی اور سنگاٹن بھی آپ لوگ ہائی لائٹ لکھیں مارکر سے. ٹھیک ہے.
پھر ایک اور ہیڈنگ دے دیں الیکشن آف 1937 1937 کے جو انتخابات ہیں یہ ہیڈنگ بھی آپ ہائی لائٹ لکھیں. The most serious gap was created when Congress, after winning the provincial election. The most serious gap was created when the Congress, after winning the provincial election of 1937, formed government. اور جب 1937 کے انتخابات جیتنے کے بعد کانگریس نے حکومت بنائی and ignored the Muslims اور مسلمانوں کو اگنور کیا, نظر انداز کیا. Thus the Muslim felt the gravity of the situation. گریوٹی سنجیدگی, جو حالات کی سنجیدگی تھی مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا and decided to demand a separate homeland. تو ایک جداگانہ وطن کا مطالبہ جو تھا وہ مسلمانوں نے کیا, اس کا فیصلہ کیا. اب ایک اور ہیڈنگ دے دی کنکلوژن کا, یہ لاسٹ ہیڈنگ ہے آپ کے آنسر کا, کنکلوژن کا. The occurrence of many events widened the gap between Muslims and Hindus. کئی واقعات کی وجہ سے مسلمان اور ہندو کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ بڑھ گیا. Resultantly, نتیجتاً Muslim leaders proposed the separate homeland for Muslims to punish the Hindu-Muslim enmity forever. enmity کا مطلب ہے دشمنی. تو مسلمان رہنماؤں نے الگ وطن تجویز کی تاکہ ہندو مسلم جو انمٹی ہے, جو دشمنی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 تھا, یہ کمپلیٹ ہوا. آپ جب یہ لکھ لو گے یہ یاد رکھیں کہ ہر ہیڈنگ کو, یعنی یہ جو الیکشن کا ہیڈنگ ہے, کنکلوژن کا ہے, نیگیٹو امپیکٹ کا ہے, اس سے پہلے جو ہیڈنگ تھی, یہ سارے آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنے ہیں. اور جب آپ یہ کویسچن لکھ لو گے تو جہاں بھی یہ ختم ہو جائے آپ نے ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے. فنیشنگ لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. کوشش کریں کہ صاف لکھیں, اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو, کاٹے مت, مٹائے مت, اچھا لے کے صاف لے کے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے پھر بعد میں یہ آسانی ہو کہ آپ لرننگ صحیح کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی عادت بن جائے کہ آپ لوگ ریٹن ورک اچھا کر سکو. ریٹن ورک جو ہے وہ کسی اسٹوڈنٹ کا سب سے پہلا امپریشن ہے, کیونکہ آپ کا جب کویسچن وغیرہ پیپر میں چیک کیا جاتا ہے تب آپ وہاں پر نہیں ہوتے, بلکہ آپ کا جو امپریشن ہے وہ اس ریٹن ورک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے اور آپ کتنے لائق ہیں اور آپ میں آگے بڑھنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ریٹن ورک کو سب سے بہتر کریں, مائنڈ میں خوبصورت بنائے, صاف لے کے, اچھا لے کے اور ٹائملی لے کے. صحیح ہے, یہ ٹائم ضائع بالکل بھی مت کریں. تو آپ لوگ سٹارٹ لے لیں اور یہ کویسچن نمبر 1 جو ہے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں.